علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارے کے مسابقے کے مشارکین کے لیے آج 28 کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں جو ہے نصارہ کے کچھ مکر و فریب کے بارے میں مطالعہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کے بارے میں بیان کیا کہ وہ کہتے تھے دن کو ایمان لاؤ، شام کو کافر بن جاؤ۔ اسی طرح سے مومنوں کے بارے میں بہت سارے مکر جو وہ کرتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ آج ہمیں آیت نمبر 57 سے ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده الیک ومنهم من آمن إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کرے۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی غیر یہودیوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مکر ان کا بیان کیا، اور یہ بھی کہا کہ کچھ اہل کتاب اچھے بھی ہیں۔ تفسیر مفسر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان پڑھ جاہل کون؟ ان پڑھ جاہل سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ یہود کے بددیانت لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ چونکہ مشرک ہیں اس لیے ان کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے۔ یہ یہود دعویٰ کرتے تھے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح کسی کا مال ہڑپ کرنے کو جائز دے سکتا ہے؟ اور بعض تفسیری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سن کر فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا، زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کی کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی نیکوکار کی ہو یا بدکار۔ ابن کثیر افسوس ہے کہ یہود کی طرح آج بعض مسلمان بھی مشرکین کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دارالحرب کا سود ناجائز ہے اور حربی کے مال کے لیے کوئی عصمت نہیں۔ وہ جو ہے مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے
یہ یہود دعویٰ کرتے تھے کہ وہ مشرکین ہیں اس لیے ان کا مال ہڑپ کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کس طرح جائز ہو سکتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا دور جاہلیت میں اگر کوئی کام ہوا ہے وہ تو بالکل بھی نہیں، وہ تو میرے قدموں تلے، لیکن امانت جیسے اگر کسی بات آئے تو امانت تب کی بھی ادا کی جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو کافر ہو، سب کی امانت ادا کی جائے گی۔ تو اس کے بعد فرمایا کیوں نہیں مؤاخذہ ہوگا جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی قرار پورا کرے کا مطلب وہ عہد پورا کرے جو اہل کتاب سے یا ہر نبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا جو عہد، اور پرہیزگاری کرے یعنی اللہ تعالیٰ کے محارم سے بچے، یعنی جن چیزوں کے حرام کیا، ان باتوں پر عمل کرے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ایسے لوگ یقیناً مواخذہ الہی سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ محبوب باری تعالیٰ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، انہیں قسم کھایا، وعدہ کیا، پھر اس کو بیچ ڈالا، اس وعدے اور قسم کی کوئی اہمیت ہی نہیں کچھ پیسوں کے لیے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذکر کیا۔ فرماتے مفسر رحمہ اللہ مذکورہ افراد کے برعکس دوسرے لوگوں کا حال بیان کیا گیا کہ یہ 2 طرح کے لوگ شامل ہیں۔ ایک تو جو عہد الہی اور اپنی قسموں کو پس پشت ڈال کر تھوڑے سے دینی مفاد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور دوسرے وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتے ہیں یا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، جیسے کہ احادیث میں واردہ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، کس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ ایک اور اسی طرح سے حدیث میں فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنا سودا بیچتا ہے، اس لیے جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنا سودا بیچنا بہت ہی سنگین گناہ ہے۔ احادیث میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے اس کے بعد بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان میں سے ایسے گروہ بھی، یعنی اہل کتاب میں ایسے گروہ بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو۔ یعنی کتاب پڑھتے پڑھتے اپنی کتاب، یہود نصارہ اپنی کتاب پڑھتے پڑھتے زبان مروڑتے ہیں، اپنے الفاظ ایڈ کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو لگے یہ کتاب ہی پڑھ رہا ہے، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں خود بخود کچھ۔ اسی لیے اللہ نے کہا نا یحرفون الکلم عن مواضع، وہ تو کلمات کو تبدیل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا مفسر نے یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے کتاب الہی یعنی تورات میں نہ صرف بددیانتی و تبدیلی کی بلکہ 2 جرم بھی کیے۔ ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کے خلاف واقعہ تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے، دوسرا وہ اپنی خود ساختہ باتوں میں عند اللہ باور کراتے تھے، یعنی خود اپنی باتیں بیان کرتے پھر کہتے وہ اللہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، بدقسمتی امت محمدیہ کے مذہبی پیشواؤں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تم اپنے سے پہلی امتوں کے قدم بقدم پیروی کرو گے کے مطابق بکثرت ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض یا جماعتی تعصب یا فقہی جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، پڑھتے قرآن کی آیت ہے اور مسئلہ اپنا خود ساختہ بیان کرتے ہیں۔ عوام سمجھتی ہے کیا کہ مولوی صاحب نے مسئلہ تو قرآن سے بیان کیا، حالانکہ اس مسئلے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا پھر آیات میں معنوی تبدیلی و طمع سازی سے کام لیا جاتا ہے تاکہ باور یہی کرایا جائے کہ یہ من عند اللہ ہے،
یعنی ایک شخص قرآن کی آیت پڑھتا ہے پھر تفسیر بیان کرتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے، اس آیت کو حقیقی معنی سے تبدیل کر کے مجازی معنی میں استعمال کرتا ہے، یا اپنی خود ساختہ معنی بیان کرتا ہے، اپنے فقہ کے مطابق معنی بیان کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یہ کس سے غلط ہو سکتا ہے؟ جب کہ وہ معنی نہ تو اللہ کے نبی نے کیا ہوتا ہے، نہ سلف صحابہ نے کیا ہوتا ہے، نہ اسلاف نے کیا ہوتا ہے، تو پھر بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ اللہ نے بیان فرمایا کسی ایسے انسان کو جس سے اللہ تعالیٰ کتاب، حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں ہے اس کے لیے پھر بھی وہ لوگ اسے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب۔ اللہ نے عیسائیوں کو سمجھایا، یہ عیسائی لوگوں کے ضمن میں کہا جا رہا ہے کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ ایسا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے پجاری اور بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ، ربانی رب کی طرف منسوب ہے، یعنی الف اور نون کا اضافہ مبالغے کے لیے کیا گیا ہے، رب کے بعد الف اور نون مبالغے کے لیے استعمال کیا گیا، جس میں بہت زیادہ معنی پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے اگر ہم نے عیسیٰ کو کتاب و نبوت دی، اللہ نے بھیجا، پھر وہ لوگ اس سے کہیں میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا رب سے جوڑ جاؤ، رب کے بندے بنو، یعنی کتاب اللہ کی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں رب کی شناخت اور رب سے خصوصی ربط و تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اسی طرح کتاب اللہ کا علم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دے تو کسی اور کو یہ کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے۔ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نبی جس سے اللہ کتاب نازل کرے پھر وہ کہے نبیوں فرشتوں انبیاء کے بندے بن جاؤ، کفر کرو، یعنی نبی اور فرشتوں یا کسی اور کو رب والی صفات کا حامل باور کرانا یہ کفر ہے۔ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک نبی یہ کام بھلا کس طرح کر سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دینا ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا نام ہے۔ نبی کا کام یہی ہے کہ ایمان کی دعوت دے، یعنی اللہ کی عبادت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا حکم دے۔ اللہ نے مجھے نہ اس کے لیے بھیجا ہے نہ اس کا حکم ہی دیا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو عقلی طور پر بھی سمجھایا، دلائل کے ساتھ بھی سمجھایا کہ اللہ نے اس کو نبی بنایا تاکہ لوگ اللہ کے ساتھ جوڑے، اللہ کی عبادت کریں۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی اور نبی لوگوں سے کہے کہ تم اب جو ہے میرے بندے بن جاؤ، تم اللہ کے ساتھ کفر کرو؟ اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ باقی کل کی کلاس میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔